السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ غریب نواز سید خواجہ اجمیری کی ولادت کے وقت چل رہے ہیں۔ ان کی ولادت کے موقع پہ عرس چل رہا ہے اور ہمارا ملک ہندوستان کے وزیر اعظم کی جانب سے ان کے قبر مبارک پہ چادر بھیٹ کی گئی، چادر بھیجی گئی۔ دوستو، آج میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے خواجہ اجمیری کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں آپ کو روشناس کرائی جائے، آپ کو بتائی جائے۔ پیارے دوستو، جب بھی ولی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بات آتی ہے تو ہم امتیوں میں سے دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقے، ایک وہ حصے کہ جو ولی اللہ کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، اور دوسرا وہ جماعت ہو جاتی ہے کہ دعوے کو جھوٹے ثابت کرنے میں، ان کے دعوے کو غلو بتنانے میں اپنی بات کو رکھتی ہے۔ دوستو، میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز کی زندگی کو رکھی جائے۔ آپ کی کرامات کی اگر بات کی جائے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی۔ آپ کی نگاہ کرم سے، آپ کے اخلاق کریمانہ سے، آپ کے کرامات کے ذریعے لاکھوں لوگوں نے اسلام اپنایا، لاکھوں لوگ آپ کے مرید ہوئے، آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہوئے۔ دوستو، اس کی بات انشاءاللہ کسی دوسرے دن کی جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کی ولادت کے موقع پہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کی زندگی کے کچھ حصے کو بتلایا جائے کہ آپ کا تعلق عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسی پہنچتی ہے، آپ کا نسب مبارک کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اور تاریخ سلسلہ چشتیہ کو آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ لوگوں کی روحانی تربیت، اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے، تحفظ و استحکام کے لیے جس خاندان کو منتخب کیا وہ خاندان چشت ہے۔ اس سلسلے کے نامور خواجہ غریب نواز حضرت معید چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں اس وقت کی اسلامی حکومت کے نفاذ سے پہلے، اسلامی حکومت کی آمد سے پہلے آپ حضرات کو اس بات کی غیبی علم مل چکا تھا، آپ کو غیبی خبر مل چکا تھا کہ آپ سرزمین ہند کو اپنی تبلیغی و اشاعتی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ دوستو، چشت جس جانب اس سلسلے کو منسوب کیا جاتا ہے وہ خراسان میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے انسانوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بڑا مرکز قائم کیا۔ ان حضرات کی طریقہ تبلیغ نے پوری دنیا میں شہرت، مقبولیت حاصل کی، اور اسی شہر چشت کی نسبت سے چشتیہ کہا جانے لگا۔ یعنی دوستو، چشت موجودہ وقت کے پریزنٹ ٹائم کے جغرافیہ کے مطابق افغانستان کے اندر ہرات کے قریب واقع ہے۔ یعنی دوستو، سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت شیخ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلے لفظ چشتی انہی کے نام کا جز بنا، لیکن دوستو، خواجہ معید چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس سلسلے کو تلے آگے بڑھایا۔ حق کا جو کام آپ نے انجام دیا اور آپ کی جو شہرت، جو مقبولیت حاصل ہوئی، اس سے لفظ چشتی دنیا بھر میں مشہور و معروف ہوئی۔ سلسلہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتی ہے، اور ملک ہندوستان سرزمین ہند کے اندر سلسلہ چشتیہ کے بانی، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے بانی، جن کے آج کے ٹائم میں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے یا دنیا بھر میں زائرین کے مزار اقدس کے جانب کوچ کر رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ زائرین کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کون طریقہ صحیح ہے، کون غلط ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن دیکھا جائے تو لوگوں کا ایک عقیدہ، ایک بلیف ان سے جڑا ہوا ہے، اور زائرین خواجہ اجمیری کی مزار کے جانب کوچ کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کی شخصیت تبلیغ و اشاعت کی سالار کی شخصیت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معید چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام معین الدین ہے۔ والدین محبت کی وجہ سے آپ کو حسن کہہ کے پکارتے تھے۔ دوستو، آپ حسنی اور حسینی دونوں طرح کی سید تھے۔ آپ نجیب الطرفین تھے، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ پیارے دوستو، آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتی ہے۔ دوستو، آپ کی سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے: خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن کلام الدین بن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبدالعزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق، محمد باقر بن امام علی زیر العابدین بن سیدنا امام حسین علیہ السلام بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین ورحمۃ اللہ علیہ۔
دوستو یہ آپ کی سلسلہ نسب، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری کو سجستان، جسے سجستان بھی کہا جاتا ہے، اس قصبے کی سنجر میں ہوئی، یعنی سنجر نامی قصبے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس لیے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت، باعث سعادت بنی۔ پیارے دوستو، آپ نے اس دنیا کو یہ پیغام دیا، عرفان خداوندی کو، خدا کی پہچان کو اور عشق رسول کا پرچم آپ نے پوری دنیا میں لہرایا، پوری دنیا تک پہنچائی۔ پیارے دوستو، آپ کی شخصیت، آپ کی روحانیت، آپ کی اخلاق کریمانہ کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے چلے گئے، آپ کی مریدوں میں شامل ہوتے چلے گئے۔ جہاں تک بات ہے آپ کی تعلیم و تربیت کی، تو آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی پرورش خراسان میں ہی ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد کی زیر نگرانی میں کی، آپ کی ابتدائی تعلیم والد کے زیر سایہ میں ہوئی، جو کہ ایک خود بہت بڑے عالم تھے۔ اور دوستو، آپ نے 9 برس کی عمر میں قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اور اس کے بعد ایک مدرسے میں داخلہ لے کر تفسیر حدیث، فقہ اسلامی قانون کی ڈگری تعلیم حاصل کی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت، فہم و فراست عطا کی تھی۔ یار دوستو، جب آپ خواجہ غریب نواز کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد غیاث الدین حسن صاحب علی رحمہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی اور باپ کی کمی کو محسوس نہ ہونے دیا۔ والد کے گزر جانے کے بعد آپ کو ترکہ میں بہت معمولی چیز حاصل ہوئی، ایک باغ اور ایک پنچکی کہا جاتا ہے، اور اسی کو اپنے ذریعہ معاش بنایا۔ باغ کو دیکھ بھال کرتے تھے، درختوں کو پانی دیا کرتے تھے، درختوں کی صاف صفائی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے پنچکی کا سارا نظام آپ خود ہی سنبھالا کرتے تھے۔ لیکن پیارے دوست، ہونا کچھ اور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، آپ کو انسانیت کو روحانی تربیت دینے کے لیے پیدا کیا تھا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، آپ نے دنیا سے کنارے کشی اختیار کر لی اور روحانیت طریقت کے عظیم منصب پر آپ فائز ہوتے چلے گئے۔ ان واقعات کو بیان کی جائے تو وقت کم پڑ سکتی ہے۔ آپ نے اس کے بعد مختلف اداروں، مختلف جگہوں کا سفر کیا۔ بغداد کے بعد حضرت خواجہ اصفہان پہنچے تو یہاں شیخ محمود اصفہانی سے ملاقات فرمائی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ان دنوں اصفہان میں موجود تھے۔ جب آپ نے خواجہ کو چہرے کی زیارت کی تو بہت متاثر ہوئے، دل کی دنیا بدل گئی اور آپ پر نثار ہو کر مریدوں میں شامل ہو گئے۔ خواجہ کی کتنی خدمت کی، بعد میں وہی آپ کی جانشین ہوئے۔ اصفہان سے خواجہ مکہ مکرمہ پہنچے اور زیارت کعبہ کی، خانہ کعبہ کے طواف سے سرفراز ہوئے، اور ایک روز حرم شریف کے اندر ذکر الہی میں مصروف تھے کہ کہا جاتا ہے کہ غیب سے آپ نے ایک آواز سنی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہے، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہے مانگ تاکہ عطا کرو۔ خواجہ صاحب نے جب یہ ندا سنی تو بہت خوش ہوئے اور برگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لایا اور عاجزی سے عرض کیا، خداوند معین الدین کے مریدوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ اے معین الدین تو ہمارے ملک میں ہے، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں مرید ہوں گے انہیں بخش دیا، انہیں بخش دوں گا۔ دوستو، یہ بات اوتھینٹک، معتبر، لیکن ایسا کہا جاتا ہے۔ میرا دوستو، اس کے بعد آپ نے کچھ دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اس کے بعد مدینہ منورہ کو رخ کیا، مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور وہاں پہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں آپ کو ہندوستان کی ولایت کی بشارت اس طرح حاصل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اے معین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں گمراہی پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا اور تیرے وجود سے کفر کا اندھیرا دور ہو جائے گا اور اسلام کا نور ہر سو پھیل جائے گا۔ دوستو، یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بات اوتھینٹک، معتبر ہے یا نہیں، اس کی کوئی میں اپنے جانب سے اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتا کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، یہیں تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہوئی، آپ خوشی محسوس کیے، اور آپ کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اور اس وقت آپ اجمیر تشریف لائے۔ دوستو، ہندوستان تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ، آپ کی روحانیت، آپ کی سیرت، آپ کی صورت،
سے لوگ متاثر ہوتے چلے گئے اور آج بھی آپ کی روحانیت پوری ہندوستان پہ آپ سے عقیدہ رکھنے والوں کے دلوں پہ قائم ہے۔ دوستو، یہ مختصر میں آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھا۔ سب سے بڑی بات کہ آپ کی نسب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک ملتی ہے۔ آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کے نقش قدم پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ نے اسلام کی پیروی کی، اشاعت کی، اس طریقے سے ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اس موقع پہ یا کسی بھی بزرگ کے ولادت کے موقع پہ جیسا کہ آپ زائرین کا ہجوم دیکھتے ہیں اور اس دوران مختلف قسم کے شرک و بدعات رسومات دیکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، انشاءاللہ اس پر بات کسی دن کی جائے گی۔ لیکن پیارے دوستو، مختصر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ چادر چڑھاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اس کو میں غلط نہیں کہتا، بلکہ آپ فتویٰ رضویہ پڑھیں گے، اس کے اندر بھی حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ چادر چڑھانا شرک ہے، گناہ ہے، سجدہ تعظیم بھی کرنا گناہ ہے، شرک ہے، ظلم عظیم ہے۔ دوستو، وہ لکھتے ہیں کہ ایک چادر اس علامت کے لیے کہ یہ خاص اللہ کے ولی تھے چڑھایا جا سکتا ہے، ایک چادر چڑھایا جا سکتا ہے دوسروں سے مختلف کرنے کے لیے، ڈیفرینٹ کرنے کے لیے کہ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس کے برخلاف ہر شخص چادر چڑھاتے چلا جاتا ہے اور لوگ سجدے کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات فتویٰ رضویہ کے اندر بھی موجود ہے، اور جہاں تک میں نے ہمارے جو بریلی علماء کرام ہیں ان سے جب میں نے رابطہ کیا، پوچھا، بات ہوتی ہے، دوستو ان کا بھی ماننا یہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، سجدہ کرنا شرک ہے، گناہ ہے، لیکن دوستو لوگ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنی ہے۔ جو مسلک کی جو چیز ہے، خاص کر کوئی بھی مسلک کے اس کے جو چھوٹے لیول کے جو کچھ دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں، اور فخر کرنے میں، اپنے آپ کو غرور کرنے میں اس بات کا خیال نہیں کرتے، کافر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہے اور انتشار پھیلتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سب مسلکی اختلافات کو بھلا کر ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ عمل کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔